الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، شریعت مطہرہ میں میاں بیوی کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کو یعنی شوہر اور مرد، شوہر اور بیوی کو، بیوی اور شوہر کو، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی بہت تاکید بھی کی گئی ہے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز ادا کرے اپنے پاکی کے زمانے میں، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اس کے بعد وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر رہے، اپنے شوہر کی تابع داری کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی، عورت شوہر کی فرما بردار ہو جائے، نماز 5 وقتہ پڑھ لے، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اور اپنے آبرو کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، تو اس کے پاس اتنا بڑا پروانہ ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے، یعنی شوہر کی تعظیم و تکریم کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کہہ سکتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس ہوئے تو آ کر انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ معاذ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول، میں وہاں گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی اور میری دلی تمنا تھی کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں یہ کہتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع دار بن کر رہے، اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی فرما بردار بن کر رہے، اس کی باتوں کو سمجھے، اور اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے۔ اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت سمجھے، اس کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بتلا دوں کہ وہ آپ کی بیوی جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بحیثیت شوہر، بحیثیت ہسبینڈ، آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شہزادی بنا کر رکھیں، کیونکہ اسلام میں بیویوں، یعنی اسلام میں عورتوں کا جو تصور ہے وہ شہزادیوں کا تصور ہے، کہ اسلام میں جو عورت ہوتی ہے وہ شہزادی ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو آپ اپنی بیوی کو شہزادی بنا کر رکھیں۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ اسے لگژری لائف اسٹائل دیجیے۔ آپ کی وسعت جہاں تک ہے آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ہر جائز کام میں تعاون کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زوجین آپس میں خوشی کی خاطر حرام کام کریں، حرام و حلال میں تمیز، اس کا فرق بھول جائیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہر جائز کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔